خواتین حضرات، ڈاکٹر اکمل مخدوم صاحب سے جو سیکھا ہے ان ویڈیوز میں آپ کے ساتھ مل کر، وہ تو بیش بہا خزانہ ہے اور آپ کی نظر بھی ہے. آج کی گفتگو میں میں نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے کہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو شاطرانہ ہمارے انڈیویجول ذہن ہیں اور جو ہماری چالاکیاں اور تیزیاں ہیں ایسٹ میں، اس کی بنیاد کیا ہے، اور وہ جو ان کی شاطرانہ کیفیتیں ہیں من حیث القوم یا ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے، وہ شاطرانہ طریقے سے انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو بڑا کیا اور ہم نے اپنے انڈیویجول جو گینز تھے وہ اسی سے حاصل کیے. اس کے پیچھے ان ڈیپتھ کیا ڈیولپمنٹ ہے، کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے معاملہ؟ میں جب یہ باتیں سوچ رہا تھا آپ کی اس گفتگو سے پہلے، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ہم نے ایک لفظ پہلی ویڈیو سے استعمال کرنا شروع کیا اکمل بھائی، اور وہ تھا شاطرانہ. تو مجھے یاد آیا کہ یہ شاطرانہ کا لفظ تو شطرنج سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور شطرنج کا لفظ جو ہے وہ چتر سے نکلا ہوا ہے، چترنج، سنسکرت کا لفظ چترنار، ٹھیک ہے، تو وہ نکلا ہوا ہے. اور شطرنج آپ ہندوستان کی ایجاد ہے نا جی. اور یہ مطلب بڑی خواتین حضرات کو بھی یہ انٹرسٹنگ لگے گا کہ تقریباً وہی ٹائم ہے جب شطرنج ایجاد ہوئے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنا وہ نور پھیلا رہے تھے مکہ اور مدینہ میں. تو ہندوستان میں اس زمانے کے ہم شطرنج ایجاد کر رہے تھے. اب شطرنج کی جو گیم ہے وہ ہے ہی چکر بازی، مطلب وہ ساری بازی ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر آپ نے ایک ڈسیپشن پھیلانی ہے، چال چلنی ہے، وہ چال باز ہیں آپ. تو یہ جو چال بازیاں ہیں ہماری، وہ شطرنج کے اگر موروں تک ہوں تب تو ٹھیک ہے. اور آپ نے کھیل ایجاد کر دیا، دنیا کو ایک کھیل بھی دے دیا کھیلنے کے لیے، بڑی بات ہے. لیکن یار یہ مطلب شطرنج آپس میں بھی کھیلتے رہیں گے بھائی، اور مطلب اس طرف آپ ہیں. وہ جو اس نے فلم بنائی شطرنج کے کھلاڑی، دیکھیں نا وہ کتنی ستیہ رے صاحب نے، کہ وہ جو دو نواب صاحب ہیں لکھنؤ کے، وہ مطلب ادھر ہیں، اور واجد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنا رقص و موسیقی ہو رہی ہے اور وہ شطرنج کھیلی جا رہے ہیں، اور ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے وہ فوجیں آ گئی باہر سے. تو یہ کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے جی، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ہی ہم ماڈل لے لیتے ہیں، اسلامی ماڈل، کیونکہ ہم پہ وہ منطبق ہے. کیونکہ ہمارا مسلمان ہونا، مذہبی ہوں یا نہ ہوں، مگر ہمارا ایک مسلمان کلچر بھی ہے اور آئیڈینٹی بھی ہے، اور پھر یقین بھی ہے، اور ہماری پریکٹس بھی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیسے، کیونکہ جہاں گہرائی پہ جائیں گے تو گہرائی جو ہے وہ ماضی سے منطبق ہے. جی بالکل. کیونکہ آپ کے والد نے کیا سیکھا، والدہ نے کیا سیکھا، ان کے والدین نے کیا سکھایا، ان کے آگے والدین، تو جس طرح آپ چلتے جائیں گے بنیاد جو ہے وہیں پہ ہی آتی چلتی رہے گی. ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کا شاطرانہ استعمال، مذہب کا بالکل ٹھیک ہے نا جی. کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ آپ دیکھیں نا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے مذہب کو، ہمیں ان لوگوں کو، خوش نصیبوں کو بیان کیا، تو ان میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپس کا لین دین تم نے ٹھیک رکھنا ہے، تولنا ٹھیک ہے، سچ بولنا ہے، صادق اور امین صادق اور پریکٹس امین کر کے دکھا دیا، جو صدق بھی اور امانت بھی، جو کہا ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، خوش خلقی، صفائی، بیسک مینرز، ٹھیک ہے. ہم نے یہ کیا کہ ایک زبردست چال کھیلی کہ ہم نے اس کو حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ڈیوائڈ تبدیل کر دیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم
ساری شطرنج کھیلتے رہیں گے حقوق العباد کے ساتھ, اور حقوق اللہ کو ہم اپنا رکھیں گے. ہم نے ہر سال 1-2 دفعہ عمرہ کرنا ہے, حج ضرور کرنا ہے, نمازیں بھاگ بھاگ کے پڑھنی ہیں, اور روزے سارے رکھنے, اور کوئی روزے میں کھاتا نظر آ گیا اس کو ہم نے بے نقط مارنا ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا جی. ہاں, لیکن ہم نے دودھ میں, میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ سے یہ آپ کی ایمان کا ایک, میں آپ سے یہ اس شہر کے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے, مجھے 1 کلو خالص دودھ لا دیں, 1 کلو خالص دودھ لا دیں پورے شہر سے, تو میں کہوں گا یہ شہر مکمل مسلمان شہر ہے. چلے پھر کافی مایوسی ہوئی ہوگی آپ کو. ابھی تک امید میں ہوں. اچھا, دوسرے یہ بات کہ جس وقت آپ نے اپنی مذہبی بلیف کی بنیاد کو شطرنج میں تبدیل کر دیا, آپ نے کچھ مہرے جو ہیں وہ حقوق العباد میں ڈال دیے, اور سارے مہرے آپ نے اکثر جو ہیں مطلب جو گھوڑا ہے اور جو آپ کے باقی ہیں وہ آپ نے ڈال دیے اس پہ حقوق العباد کے اوپر, حقوق اللہ پہ آپ نے وہ اس کو ایسے رکھا. تو اس وقت ایک تو بنیاد آپ کی وہیں پہ ہو گئی, کیونکہ آپ نے جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں اور ساری جو مصیبتیں اور طائف کے پتھر اور جو ساری چیزیں سہیں, جو سہتے چلے گئے اور 28 اور اپنا خاندان کٹوا دیا, اور 27 جنگیں لڑنی پڑی, ہر کچھ عرصے کے بعد جان اور قوم بچانے کی خاطر حملے ہوئے, اور جب ان کو 28 غزوات میں شرکت کرنی پڑی, کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آرام سے بیٹھے اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارے, مال کمائے اور اس کے بعد خوش رہے. مگر انہوں نے کیا کیا, وہ اس وجہ سے کہ یہ جو اخلاق ہیں یہ لوگوں کے ٹھیک ہوں, جو اجتماعی ہائی ٹرسٹ سوسائٹی کریٹ کی, یہ ٹرسٹ سوسائٹی ایسی کریٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آیا کہ وہ بچی جس کو زندہ دبا دیا گیا تھا وہ کہے گی کہ میرا قصور کیا تھا, آپ میری بات ظلم ختم کر دیا, ظلم ختم کیا. اب دیکھیں عورتوں کو ایمانسپیشن جسے کہتے ہیں نا, ایمانسپیشن کہ جی انہوں نے ووٹ کیا, یہ کیا, سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. غلاموں کو آزاد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی مذہب کے اندر ہے کہ جی حق, جو غلام ہے وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے, اس کے جو سٹیجز بتائی ہوئی ہیں. سو اس وجہ سے غلاموں کی ایمانسپیشن, عورتوں کی ایمانسپیشن, رشتوں کی پہچان, رشتوں کی وہ اگزامپلز رکھے. بھائی آپ تو خیر ان کی ضروریت ہیں, آپ کے اندر ان کا خون ہے, آپ سید ہیں ماشاءاللہ, اور ہم تو امتی گناہ گار, کہ انہوں نے کچھ ایسے رشتے ڈیولپ کیے جو اس زمانے تک ایگزسٹ کرتے تھے ایک بالکل اور پیراڈائم میں. یعنی دیکھیے نا, یہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ٹرائبل سوسائٹی تھی, انہوں نے رشتہ تبدیل کیا, اپنی محبت کے لیے چنا حضرت بلال کو. دیکھیے, یعنی سوسائٹی کے جو لوئسٹ انسان ہے وہ میرا دوست ہے, اس کو گلے لگا لیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو فائنانس منسٹر رکھا. حضرت بلال, یعنی رشتہ, ایک نیا رشتہ دنیا کو بتایا نا کہ میرے رشتہ دیکھیے کس کے ساتھ ہے, غیر وطن حضرت سلمان فارسی, جی, یعنی وطن کی بہت زیادہ تھی, تو اس کے ساتھ ایک رشتہ, ایک نیا رشتہ دنیا کو سکھایا. دیکھیے جی, حضرت بلال, حضرت ابو ذر غفاری, ایک ڈفرنٹ ٹرائب, ایک بالکل ہی ڈسٹنٹ ایریا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی ان کا قریش سے تعلق نہیں, ٹریڈیشنلی انفیکٹ لٹل اسٹرینڈ, جی, اور ان کو گلے لگا لیا. تو مطلب حضرت عمار, مطلب حضرت انصاری, ایوب انصاری, مطلب ایک نئی جگہ کے اوپر آپ آ کے سب سے پہلے ایک شخص کے ساتھ, تو کچھ ایسے رشتے دنیا کو دیے ہیں ہائی ٹرسٹ کے لیے کہ ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے اس جگہ پہ جہاں ان کے دوست, ان کے بھائی کھڑے ہیں, وہاں ان رشتوں کو لا کے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا. دیکھیں نا جی, یہی فاؤنڈیشن ہے. اب
یہ چالاکی ختم کی نا, چالاکی ختم ہو گئی, رشتوں میں چالاکی ختم کر, شاطر پن, شطرنج آپس میں نہیں کھیلنی. یہ سب سے پہلا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ان تمام سے یہ انہوں نے یعنی بنیاد یہ رکھی ہے کہ یہ میرے ایمان کے بھائی ہیں, میرے ساتھی ہیں. اگر میں اس یعنی ایمان والے جو سارے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, اور بھائی سے مراد خونی بھائی نہیں ہے, یہ رشتوں کی بنیاد. بھائی کا رشتہ وہ ہے جو کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے, ایک دوسرے سے دھوکا نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, ایک تو وہ بھائی ہے نا لٹرل, وہاں توڑ دیا نا, یعنی یہ بنیاد بنتی ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ایک تو یہ بات چالاکی آپس میں شطرنج نہیں کھیل سکتے آپ, کہ جو آپ کی جو مذہبی بنیاد ہے. اچھا, کیونکہ پھر بعد میں مطلب جو خلافت تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میثاق مدینہ کی جو سلطنت تھی, جو ایک ہی صحیح اسلامی سلطنت تھی, اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں خلافت کے بعد جو ملوکیت آتی ہے تو اس میں پھر ایک ضرورت پڑتی ہے اس شطرنج کی. ملوکیت میں تو پھر دوبارہ سے آتی ہے, وہ اس وجہ سے آتی ہے نا کیونکہ اس میں ایک گروپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے باقی کو, ایک نے اپنے جو ہیں وہ شطرنج کی بساط بن گئی, ذل الہی کہنا ہے, بادشاہ کہ وہ بادشاہ ہے, میرا حق جو ہے وہ مجھے آسمان سے ملا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. میں تلواریں مار کے گردنیں کاٹ کے قتل عام کر کے بادشاہ بن گیا ہوں, یہ اللہ کی مرضی ہے. اب اس میں پھر وہ ایکوائر کرتے ہیں. اچھا, جو نا مطلب ریلیجس ایکلیزیاسٹیکل فتووں کو, اور ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کی ایک ایمان کی بنیاد کو آپ نے حقوق اللہ اور بعد میں ڈسٹنکٹ دو چیزیں ہو گئی یہاں, دو کر دیا. اب اس کی میں عرض کرتا ہوں کہ میں جا رہا تھا ڈاکٹر سراج صاحب کی مسجد کے قریب, تو جمعے کے روز لوگ بھاگے جا رہے تھے اور ٹریفک تھی, تو ہم بھی جا رہے تھے ڈرائیور صاحب کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ یار یہ کتنے عرصے سے ہیں؟ کہا جی بڑے سالوں سے. مجھے پتا تھا, میں نے ذرا اس کو پوچھا تو کتنے سالوں سے وہاں پہ. یار میں نے کہا کہ اچھا یہ اتنے عرصے سے تعلیم دے رہے ہیں, اس ایریا میں جرائم چوری کی کمی ہو گئی 20 سالوں میں, فرق پڑا ہے؟ نہیں. اس میں تمام دکانداروں نے ملاوٹ بند کر دی ہے, اس میں تمام دکانداروں نے منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی بند کر دی ہے. بالکل. تمام جو لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے کوڑا پھینکنا ہمسائے کے گھر یا سڑکوں کے آگے بند کر دیا, تھوکنا بند کر دیا, صفائیاں ہو گئی ہیں. دیکھیں مقصد ان تمام چیزوں کا کیا ہے کہ آپ کی اخلاق میں بہتری آئے, معاشرت آپ کی تبدیل ہو جائے. ایک تو یہ تھا. دوسری بات, اس پہ لمبی ہوگی بات, مگر دوسرا جو ہے نا بنیاد, وہ بنیاد ہے آپ کے گھر کی, کہ بیٹا جا کے ان کو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ بات ابا کو نہ بتانا, مطلب ادھر ہی شطرنج پھر شروع. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی نا, کمال بات ہے کہ یہ جو ملوکیت شروع ہوئی نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہی ملوکیت اب ہر گھر میں موجود ہے. وہ جو ڈرامہ ملوکیت کا رچا وہ گھروں تک پہنچ گیا ہے. اب گھر میں ایکچولی ایک بادشاہ ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ہمارے ہاں جو ہندوستانی جیسا ہے اس کے اندر تو وزیر کہتے ہیں اس کو, آپ کے یہاں ویسٹ میں اس کے کوئین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ وہ جو دیکھنے میں بادشاہ ہے نا, وہ ایکچولی بالکل پیرالائزڈ ہے. وہ ایک گھر چلتا ہے اور ایک وہ گھوڑے کے جیسا چلتا ہے, یعنی ڈھائی, جو ہماری جو ہندوستانی جو چیس ہے ایک ڈھائی اور ایک, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک دفعہ چل سکتا ہے. تو وہ مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور کس کی حیثیت ہے؟ وزیر کی اور ملکہ کی. وہ سارا گیم چل رہی. اور جس دن آپ کا وزیر پٹ گیا یا ملکہ ختم ہو گئی, اس دن آپ کا مطلب گیم آپ ہار گئے. تو ہر گھر کے اندر شطرنج ہو رہی ہے. اور میں خواتین حضرات آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ
وہ ملوکیت کا رونا تو ہم رو رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں اور روتے ہی رہیں گے میرا خیال ہے ہمیشہ. لیکن مجھے اور آپ کو کہیں کسی نے روکا ہے کہ آپ اپنے گھر کی ملوکیت کو ختم کر دیں؟ اور وہ شطرنج جو میرے گھر میں ہو رہی ہے، میں کھیل رہا ہوں مختلف رشتوں میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اس کو ختم کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ جو چالاکیاں ہم گھر کے اندر اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد ہمارے ساتھ، ہسبینڈ وائف کے ساتھ اور وائف ہسبینڈ کے ساتھ جو چالاکیاں کھیل رہے ہیں، اس سے کس نے روکا ہوا ہے ہمیں ختم کرنے کے لیے؟ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور جو ادارے ہیں پاکستان کے اور جو ایجنسیاں جن کا رونا ہم سارا وقت روتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، ان میں سے کبھی کسی نے کسی گھر میں جا کے یہ کہا ہے کہ یہاں پر آپ ملوکیت ختم کر دیں؟ تو کیا ہے، یہ ساری ویڈیوز کو ہم یہاں کنکلوڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی چیز سیکھنی ہے تو ہم بنیادی طور پر سملر ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، ویسٹ اور ایسٹ بھی. اتنا سیکھ لیں کہ ذاتی لیول پر، ایک گھر کے لیول پر، گھر کے بارے میں جب آپ سوچ رہے ہوں گے نا، اور انڈیویجول لیول پر اپنے انٹرسٹس کو سیکریفائس کر رہے ہوں گے اور گھر کو بچا رہے ہوں گے، گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، تو وہ ویسٹرن تھاٹ کو آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس ویسٹرن تھاٹ کو. اور جس وقت آپ آپس میں شطرنج کھیلنی بند کر رہے ہوں گے اور چالاکیاں ختم کر رہے ہوں گی جو کہ ہماری سائیکی میں ہمیشہ سے بس گئی ہوئی ہیں، اور جہاں سے ہم نے وہ پرشین بورو کی تھاٹ پروسیس شہزادے صاحب کی، تو وہ جس وقت ہم ختم کریں گے تو شاید یہ ممکن ہو کہ ہماری آئندہ کی معاشرتی زندگی بہتر ہو جائے اور ہمیں چکر آنے بند ہو جائے.